اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حجاج اکرام سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، خوش و خرم رہیں، ناز کریں، شکر پروردگار ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ جب بلایا ہے تو صحیح سالم طریقے سے ہم اس ارکان کو ادا کرنے کی توفیق مانگیں، معرفت مانگیں اور آمادگی اور تیاری کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہر عمل پر ہمیں غور و فکر کریں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر کتنی جگہ پہ ہم نے خدا کو بڑا مانا ہے۔ تلبیہ ہے تو کتنا ہم نے اس کی طرف لبیک کہا ہے، یا دنیا کی تمام ضرورتوں کو لبیک ہم نے کہا ہے، یا سکون اطمینان کو ہم نے لبیک کہا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہر وقت لازم اور ضروری ہے۔ ہماری یہ پانچویں سیریز کا پانچواں حصہ ہے، پانچویں نشست ہے کہ حج بیت اللہ کرنے والے جب عمرہ تمتع کرتے ہیں، عمرہ تمتع میں جہاں احرام میں تین چیزیں واجب ہوئیں، تین چیزیں مستحب تھیں، اور وہاں آپ نے سنا کہ دونوں لباس یعنی احرام کا لباس، نیت، تلبیہ، یہ تین چیزیں واجب ہوئیں۔ یہ ملا کے تینوں ایک ہوا، ایک واجب۔ اب دوسرا عمل جو عمرہ تمتع کا دوسرا عمل جو واجب ہے، طواف کرنا۔ احرام کے بعد مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ طواف بہت فضیلت ہے۔ خدا تیرے گھر کی طرف ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنے عمل کو، اپنے تمام معاملات کو چکر تیرے گھر کے علاوہ اب ہماری پوری لائف میں تیری ہی احکام کے ارد گرد گھومے گی۔ کتنی بھیڑ ہوگی، کتنے پریشر ہوں گے، کتنی رکاوٹیں ہوں گے، سب کچھ چھوڑ کر میرا ٹارگٹ تو ہوگا۔ ہم دنیا میں بہانہ تلاش نہیں کریں گے، کیا کریں، وہ نجس ہی ملتا ہے تو ہمیں کھانا پڑے گا، اور یہ ہوتا ہے تو کیا کریں۔ تو لہذا مشکلات پریشانی سے بچ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنے بھی پریشر ہو، کتنا بھی دباؤ ہو، کیا ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا شولڈر، ہمارا کاندھا لیفٹ والا کعبے ہی کی طرف رہے گا۔ یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اب میری پوری لائف، پوری زندگی تیرے احکام کے ارد گرد رہے گی، تیرے طواف کرتا رہے گا، تیرے حکم پر عمل کرتے رہیں گے، تیری باتوں کا ہر وقت دماغ میں رہے گا، اور ہر وقت تجھے حاضر ناظر پائیں گے۔ کتنے بھی راستے میں رکاوٹیں، کانٹیں، منکرات، بے راہ روی، گمراہی ہو، ہم اسے چھوڑ کر تیری طرف دوڑ کے بھاگتے آ رہے ہیں۔ طواف کے بہت فضائل ہیں۔ یہ طواف 700 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ ہے، جسے جناب عبد المطلب نے 7 مرتبہ کیا ہے، جو زیارت جناب عبد المطلب میں ہے۔ یہ کارنامہ جناب عبد المطلب کا، کبھی زمزم کو کھود رہے ہیں، کبھی رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی کعبے کو بچا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ طواف کو 7 چکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کے نام بھی 7 ہی ہیں۔ کچھ نام ریپیٹ ہوئے ہیں، اور 2-3 مرتبہ ہیں، 1 مرتبہ ہیں، لیکن 7 نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا اہم ترین سرمایہ دیا ہے۔ خاص طریقے سے طواف مقام امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ 300 نبیوں کی قبریں ہیں، ہجر اسماعیل کے ساتھ ملا کے طواف کرنا ہے، اور طواف میں کسی طرح سے کعبے میں ہاتھ نہ لگے سوائے خانہ حجر اسود کے۔ اور کچھ روایتیں ہیں کہ ہجر اسماعیل میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی بھی قبر ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان ان کی بھی قبر کا طواف کعبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ عمرہ تمتع کا دوسرا واجب جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ احرام کے بعد مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یعنی کعبے کے گرد جو ہے وہ 7 چکر لگانا ہے۔ مکہ پہنچتے ہی فوراً یہ کام ہم کریں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے کمرے میں جا کے آرام کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، فارغ ہو سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، لیکن جو پابندی ہے احرام پہننے میں 24 چیزیں، اسے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ نہا دھو سکتے ہیں، یہ کپڑا چینج بھی کر سکتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط وہی ہے جو 24 چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ حالت احرام میں ہے اور احرام کی پابندی ہمارے اوپر چل رہی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہمارے اوپر حرام ہے، اور خود انسان نے اپنے اوپر حرام کو قرار دیا ہے۔ خدا کی محبت میں اللہ ہم نے احرام پہنا تیری ملاقات کے لیے، تو ہم یہ 24 چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کر لے رہے ہیں، یعنی جو ہمارے لیے حلال تھی تیری محبت میں تیری رضا میں ہم نے حرام کر لیا ہے۔ اب میری لائف میں ایسا رہے گا جو تو نے حرام کیا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب ہم تیری پسند کے اعتبار سے ہم اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، تو تیرے حرام شدہ چیزوں کو کتنا ہم ترک کر دیں گے۔ یہ حج ہے، یہ پوری زندگی کی ٹریننگ ہے، پوری لائف کا مرکز ہے۔ اور خواتین جو ہوتی ہیں حالت نجاست میں، وہ حالت احرام میں تو ہی ہیں، لیکن طواف کے لیے کیا کریں گے؟ وہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کریں گے، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں گزر بھی نہیں سکتی، جا بھی نہیں سکتی ہے حالت نجاست میں۔ یاد رہے کہ اس حالت میں کچھ دیر کے لیے بھی مسجد احرام میں جانا اجازت نہیں ہے۔ طواف کے شرط ہے کہ جس کے بغیر طواف شروع نہیں ہو سکتا، ایک نیت ہے کہ انسان یہ کہے کہ عمر تمتع کا میں طواف کرتا ہوں حج الاسلام کے لیے قربتاً الی اللہ، یا حج الاسلام کے لیے عمر تمتع کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ جسم اور لباس دوسری شرط ہے، پاک ہو جسم بھی، اس میں کوئی نجاست نہ ہو، لباس میں بھی کوئی نجاست نہ ہو۔ واجب نمازوں میں ایک انگلی کے برابر نجاست نہ ہو لباس پہ تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ بدن پہ جو ہے وہ اتنا خون جو ہے وہ درہم بغلی سے کہتے ہیں، ایک پور کے برابر خون ہو تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بوند اگر خون لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے کسی کی پن لگ گئی، کسی کی چبھ گیا، یا ناخن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تو تھوڑا خون آتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اور نجاسات بھی معنی رکھتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی نجاست ہو تو ہر چیز نجس ہے۔ طواف میں کیا معنی ہے؟ کیا طواف میں سا چیزیں معاف ہیں؟ تو خاص طریقے سے آیت اللہ سستانی خوئی صاحب خمینی اور خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ خامنائی صاحب کہتے ہیں جی ہاں معاف ہے اگر درہم بغلی سے نہ ہو، لیکن خوئی صاحب اور سستانی صاحب کہتے ہیں جی نہیں، نجاست سے بالکل پاک ہونا چاہیے بدن اور جسم بھی۔ شہادت کی یہ کنلی ہے، اتنے برابر اگر خون ہو تو سمجھا جائے کہ نجس ہے۔ بدن یا لباس طواف کے دوران نجس ہو جائے تو پاک کریں اور طواف کو مکمل کریں۔ طواف کے دوران بدن لباس پر نجاست کو دیکھا اور پتہ چلا کہ طواف کے پہلے سے نجاست تھی تو بعض صورتوں میں سید آیت اللہ خوئی کہ احتیاط واجب ہے، اس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بھول گیا بدن لباس نجس تھا تو طواف کے بعد یاد آیا تو طواف صحیح ہے، اب پاک کر کے نماز طواف پڑھ لیں۔ طواف کے دوران یاد آیا پاک کریں اور طواف کو مکمل کریں۔ اور اسی طرح دیگر مجتہد جس میں دوسرے مجتہد نے رجوع کیا ہے، اگر نماز طواف کے بعد یاد آیا تو نماز طواف کو، اگر نماز طواف کے بعد یاد آیا تو نماز طواف کو واپس پڑھیں گے، اور جسم کو پاک اور لباس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت ڈیپ مسائل ہیں جس پر ڈسکشن ہونا چاہیے۔ طہارت یعنی وضو، غسل، تیمم۔ پہلا حکم ہے وضو، یا حرم کے لیے ہے، آپ نے حرام کی نیت کیا ہے اور حرام سے جو ہے وہ آپ نے حرام باندھا ہے اور نیت اور تلبیہ کہہ کے خانہ کعبہ میں آئے تو آپ کا غسل ہی کافی ہے اگر وہ حدث اور خبث سے پاک رہا ہو۔ اور طواف کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ انسان غسل کر کے خانہ کعبہ میں جائے۔ وضو ضروری ہے لیکن طواف میں طہارت شرط ہے، وضو ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیچارے وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، اسے مجبور ہیں تو کم از کم تیمم کر لیں۔
آب زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، بہترین چیز ہے، ہاتھ پاؤں پہ ائمہ معصومین نے لگایا اور ہمارے لیے شفا ہے۔ مسجد میں کولر پانی رکھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف پینے کے لیے ہے، تو اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر لکھا ہے کہ پانی صرف پینے کے لیے ہے تو اسے وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ طرح قصبی ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے کولر سے جو ہے پانی بھر کے اپنا بوتل میں بھر لیتے ہیں اور اس سے بعد وضو کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں پتہ، اور میں نے وضو کر کے طواف کر لیا، اب کیا کریں؟ اگر پانی کو ایسے لے لیا ہے تو کام غلط ہے، مگر طواف ٹھیک ہے۔ آئندہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے چیزوں کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ طواف کے درمیان میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے 4 چکر لگایا، حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک، پھر حجر اسود سے لے کے دوسرا حجر اسود تک، پھر حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 3، اور پھر حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 4 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد حجر اسود سے باہر نکلے، تھوڑا سا آگے نکلے، وضو ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو ہمارا حکم کیا ہے کہ باہر جا کے وضو کریں، اور وضو کر کے آ کے وہیں سے پھر شروع کریں، 5 حجر اسود تک آئیں گے، 5، پھر اس کے بعد 6، پھر 7۔ لیکن اگر انسان نہ 4 سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا، وضو کر کے طواف مکمل کرنا پڑے گا۔ تمام مجتہدین کا ہے کہ احتیاط ہے کہ طواف کو مکمل کر کے پھر سے طواف کرنے کو کہتے ہیں، جس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ اگر نجس ہو جائے، پہلے 4 چکر میں طواف باطل ہے، واپس کرنا چاہیے، یعنی 4 سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اگر 4 چکر کے بعد ہوا ہے تو پھر وہیں سے دوبارہ وضو کر کے اسے مکمل کرنا چاہیے۔ وضو کر لیا ہے اور شک ہو کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایسے شک پہ نظر انداز کرنا چاہیے۔ جس کا یقین ہے کہ وضو کیا تھا، اب ٹوٹنے پہ شک ہے، تو آپ اپنے آپ کو باوضو مان لیں۔ اور بار بار گیس خارج ہوتا ہے، قطرہ پیشاب آتا ہے، یا جو ہے وہ ٹوائلٹ باتھ روم جو ہے وہ بار بار آ جاتا ہے، تو ایسے افراد طواف اور نماز طواف کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ کیا کریں؟ دن رات میں کوئی ایسا وقت ہے جس میں حالت صحیح ہو جائے؟ اگر ہاں تو طواف اور نماز طواف اس وقت ادا کریں کہ جس وقت ہمارا پیٹ صحیح ہے، یا ٹوائلٹ نہیں نکل رہا ہے، پیشاب نہیں خارج ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے ٹائمنگ احتیاط کریں، اس وقت طواف کریں، نماز طواف پڑھیں۔ اگر کوئی ایسا وقت نہیں آتا تو ایک وضو کر کے طواف کر لیں، پھر ایک اور وضو کر کے نماز طواف پڑھ لیں۔ پورا طواف تو نہیں ہے، لیکن طواف کا کچھ حصہ وضو کے ساتھ ہو سکتا ہے، پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طواف یا نماز طواف کے دوران بار بار وضو کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں ایک وضو کے لیے طواف کریں اور ایک وضو نماز طواف پڑھیں۔ ایسے افراد کے لیے لازم ہے کہ بوتل اپنے پاس رکھیں پانی کا، تاکہ طواف کے بعد وضو کر کے انہیں دور نہ جانا پڑے، اور جو ہے وہ قافلہ نہ چھوٹنے پائے، یا اور مشکلات پریشانی نہ ہو، تو وہ وہیں واجب حد تک جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں۔ کیا جو ہے انسان ایسے سوال یہ آیا ہے کہ کیا ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ کسی صحت مند آدمی کو نائب بنائے جو ان کی طرف طواف کرے؟ جی نہیں، ہم لوگ بہت جلدی نیابت کر دیتے ہیں، تم میری طرف سے طواف کر رہا ہو، میری طرف نماز طواف پڑھ لو، میری طرف سے کنکری مار لو، میری طرف سے یہ کر لو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ طواف کے لیے خاص طریقے سے آیت اللہ خوئی کے نزدیک جو ہے وہ صورت میں نائب بنانا ضروری ہے، اور احتیاط واجب ہے، جس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ جس کے مسلسل خطرے خارج ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ٹوائلٹ کنٹرول نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیمپر وغیرہ کے ذریعے نجاست کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جسم کا چھپانا چوتھا واجب ہے۔ مردوں کے لیے شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جو ہے نمایاں ہو، ظاہر ہو جائے، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے نامحرم ہوں یا نہ ہوں،
جتنا جسم عام طریقے سے واجب نماز میں چھپانا ضروری ہے اتنا طواف میں اس کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ واجب نماز میں انسان جو ہے لیڈیز جو ہے وہ چہرہ چھپاتی کھلا رہتی ہے اور ہاتھ کو کھلا رکھتی ہے، باقی سب چیزیں چھپانا واجب ہے۔ اور خاص طریقے سے لیڈیز موزے پہنتی ہیں، اس لیے کہ نماز طواف میں جب پہنیں گے تو ان کے تلوے دکھائی دیں گے، تو لہٰذا موزہ پہنیں۔ خاص طریقے سے نماز کے درمیان نامحرم نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے تک پیر کھلے رہیں، طواف بھی اس کی اجازت ہے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو ہر عالم میں جسم کو جو ہے چھپانا واجب ہے۔ طواف کے درمیان خاتون کے کچھ بال ظاہر ہو جاتے ہیں بھولے سے، اگر ہوتے ہیں تو جب متوجہ ہوں تو اسے چھپا لیں اور طواف مکمل کر لیں۔ پتہ نہیں چلا کہ کب بال نکل گیا تو طواف مکمل کر لیں، طواف صحیح ہے۔ جان بوجھ کر اگر ایسے کیا کہ ایسا اسکارف جو پھسل رہا ہے اور بال کھلنے جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں کیا ہے تو آیت اللہ سیستانی اور خامنائی کے گناہ کیا ہے، لیکن طواف صحیح ہے۔ اور خمینی اور خوئی صاحب کے نزدیک طواف باطل ہے، دوبارہ احتیاط کے طور پہ وہ طواف کرے گا۔ پانچویں شرط ہے طواف کے لیے مردوں کا جو ہے وہ ختنہ شدہ ہو، مسلمان ہو، پاک ہو، یہ بھی طواف کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر کسی کا مسئلہ ہو تو علماء سے رجوع کریں۔ اور خاص طریقے سے موالات ہے، پردہ پے ہونا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے، طواف کے چکر میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی انہیں مسلسل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک چکر لگایا اور بیٹھ گئے، ایک چکر کیا، دوسرا کھایا پیا، اس کے بعد چلے گئے۔ دیکھنے میں ایسا نہ لگے کہ کوئی اور کام میں لگا ہے، بلکہ وہ طواف میں لگ رہا ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ اگر انسان کی جو ہے حالت خراب ہو گئی اور وہ طواف توڑنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بغیر کسی وجہ کے طواف نہیں توڑ سکتے۔ طواف کے عالم میں اگر انسان جو ہے، جسے ہم لوگ جو ہے اکثر نماز توڑ لیتے ہیں، نماز نہیں توڑ سکتے، تو اسی طرح طواف بھی توڑ نہیں سکتے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، خوئی صاحب کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے طواف توڑ دیں، سیستانی صاحب کہتے ہیں، خوئی صاحب کہتے ہیں، خمینی صاحب کہتے ہیں، خامنائی صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی طواف توڑ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اگر کوئی پرابلم آ جائے تو مکروہ ہے۔ کسی وجہ سے توڑنا جائز ہے، مثلا رش بہت، بھیڑ بہت ہو گئی، اب دم گھٹ رہا ہے تو انسان توڑ کے سوچتا ہے باہر نکل جائے، کسی کی مدد کرنا چاہے، کوئی گر جائے اور طواف توڑ کے جو ہے کرنا چاہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، صحن کی صفائی ہو رہی ہے، اب وہ وہاں سے روک دیا اور اس کے بعد صفائی ہو رہی، نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں جائز ہے، واجب طواف کی وجہ سے توڑ دیا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ موالات باقی ہے تو اسی کو مکمل کرنا کافی ہے، موالات ختم ہو چکے ہیں، تو اسے پہلے جان لینا چاہیے اور اسے عمل کرنا چاہیے۔ پہلے 4 چکر میں طواف دوبارہ کریں گے، پہلے 4 چکر کے درمیان اگر رک گیا ہے، توڑ دیا ہے تو اسے دوبارہ کریں گے، بعد میں اگر 4 چکر کے بعد رک گیا ہے، رکاوٹیں ہو گئی ایسی ساری چیزیں، تو پھر 5واں اور 6واں کر کے ختم کرنا چاہیے۔ چوتھے چکر میں بعض فقہا نے اسی طواف کو مکمل کرنے کو حکم دیا ہے، ایک اور طواف کرنے کو کہا ہے جس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن چوتھا اور 5واں، چوتھے کے بعد جو ہے دوبارہ آپ نہیں کریں، بلکہ 5واں اسے چکر لگائیں، 5واں، 6واں، 7واں طواف کر کے مکمل کریں۔ نماز جماعت لگ گئی، اذان ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ طواف توڑنا ہے، توڑ سکتے ہیں، طواف توڑ سکتے ہیں۔ نماز جماعت لگ گئی، آپ بیچ میں کھڑے ہو گئے، کوشش کرو کہ بالکل جیسے جماعت شروع ہو گئی کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کنٹینیو کرو۔ یعنی اگر جو ہے وہ انسان 4 چکر تک ہو چکا ہے، پھر رکاوٹ ہو گئی تو 5واں 6واں کرے گا، لیکن 4 چکر کے پہلے اگر رکاوٹ ہو گئی تو دوبارہ کرے گا۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نماز جماعت میں شریک ہوں تو اسے طواف کو مکمل کریں، ورنہ طواف واپس کریں گے۔ اگر صرف نماز جماعت کے لیے رکاوٹ ہوئی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور اگر نماز کے علاوہ توڑا ہے تو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا۔ طواف کا طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے،
وہ کالا پتھر جو کعبے کے دروازے کے قریب لگا ہوا کونے پہ، اور جو بہت فضیلت ہے، جبل کعبہ میں آیا تھا، اللہ کے تمام ذکر سنتا تھا، اور اسے اللہ نے بہترین گواہ بنایا ہے۔ حجر اسود نے چوتھے امام کی گواہی دی ہے، خود مولا کائنات نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ 10 گواہوں میں سے عظیم ترین گواہ، اس لیے پتھر کو، حجر اسود کو دیکھ کے انسان سلام کرتا ہے، گواہی مانگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی امانت کو آپ کے پاس رکھ رہا ہوں حجر اسود، اور تو جو ہے ہمارے لیے گواہ رہے گا۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر تمام ہوتا ہے۔ تھوڑے سے پہلے سے شروع کریں نیت کو، اور حجر اسود کے سامنے جا کر طواف ختم کریں، بس یہی کافی ہے۔ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کتنے وقت میں طواف کریں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آخر چکر میں تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، یعنی حجر اسود سے تھوڑا سا اور آگے نکل جائیں، تاکہ احتیاط ہو جائے کہ آپ کا چکر مکمل ہو جائے۔ نیت یہ ہو کہ جب حجر اسود کے سامنے آ جاؤں گا تو میرا طواف پورا ہو جائے گا، اور یہاں بھی زیادہ وقت نہ لگے۔ 7 چکر ہے، 7 چکر لگانے میں نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ چکر یاد رکھنے کے لیے کوئی بھی طریقہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ تسبیح کے دانے ہیں، انگلی کے نام ہیں، یا اپنے 14 معصومین کے نام ہیں۔ ہر چکر پہ 2 معصوم کا نام لے، محمد اور علی، ایک چکر لگائیں۔ پھر اس کے بعد فاطمہ اور حسن، اس پر جو ہے وہ آپ چکر لگائیں، تو اس طرح یاد بھی رہے گا۔ تسبیح ہے، دانے ہیں، بہت سی چیز طریقے ہیں۔ یا انگوٹھی کو آپ گھما دیں، چکر لائیں، اپنی انگلیوں میں ڈالیں، گھماتے رہیں۔ ہر چکر میں کوئی خاص دعا پڑھتی ہے تو صلوات، دعا، مناجات، کوئی بھی اللہ کے نام کا ذکر، تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مخصوص دعائیں ہیں، بہت سے اعمال ہیں، لیکن آپ جب ان تمام چیزوں پر متوجہ رہیں گے تو طواف کب کریں گے اور خدا کے گھر کا چکر کریں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز ہمارے لالچ اور بزنس کے اوپر ہے کہ طواف میں یہ دعا پڑھو تو یہ فائدہ ملے گا، یہ نہ جاتے ہیں۔ تو کب حکم عمل اصلی کام کب کریں گے؟ بزنس والا تو کام ہر جگہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی طرف متوجہ ہوں، خوف خدا ہو، یاد الہی ہو، اور اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر جانے، اور اسی کے احکام کے ارد گرد انسان اپنی زندگی گزارے۔ طواف میں صلوات پڑھے، دعا مانگے، اپنے تمام خیالات کو پروردگار کے سامنے پیش کرے۔ ذکر الہی ہے، تسبیحات اربع ہے، بہت سی دعائیں۔ اگر طواف کے درمیان میں انسان کو شک ہو جائے کہ کتنے چکر ہیں تو طواف باطل ہے۔ ہم نے 6 کیا ہے یا 8 کر لیا ہے تو طواف باطل ہے۔ چکروں کی تعداد کے بارے میں ظن اور گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اب بیٹھے سوچ رہے ہو کہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ ظن کہہ رہا ہے، یہ ہمارا گمان ہے، یہ سب کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ سب شک کے حکم میں آئے گا، دوبارہ اسے کرنا پڑے گا۔ تو میرے مومنین کرام، یقیناً آپ کعبہ ہمارے بائیں طرف ہو، جس طرح تمام مسلمان کرتے ہیں طواف کے دوران، بایاں کاندھا کاندھے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ دائیں بائیں دیکھنا یا سر گھمانا جائز ہے۔ ہاتھوں کو بھی دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں۔ طواف میں کعبے کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا غلط ہے، یعنی کعبے کی طرف پورا گھوم گئے، سینہ کر دیا، یا کعبے کی طرف پیٹھ کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ بہت وقت کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ بلکہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، دھکے کی وجہ سے۔ ہر چکر کے شروع اور اختتام حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے۔ بلند آواز سے بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اسے ہاتھ کو اپنے چومنا چاہیے۔ دنیا دیکھ لے کہ نسبت پہ بھی چوما جا سکتا ہے، اور نسبت کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان جو ہے اپنے ہاتھوں کو چوم سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کعبے کے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ طواف کرتے وقت کعبے سے کتنا دور رہے؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی اور خامنہئی، جہاں تک طواف کرنے والوں کا دائرہ ہو، آپ پیچھے ہو کر سہولت سے طواف کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ بھیڑ میں دبیں اور کچھ لے جائیں۔ لیکن خمینی صاحب کے نزدیک ہے طواف چاروں طرف کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہونا چاہیے۔ تقریباً 13 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہجر اسماعیل کی طرف سے فاصلہ بمشکل 2-2.5
میٹر ہوتا ہے، اس کے درمیان میں تنگ ہو جاتی ہے حجر اسماعیل کی وجہ سے، تو یعنی 13 میٹر بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے ہو، جو 13 میٹر ہے کعبہ سے، اور حجر اسماعیل کے درمیان میں 2.5 میٹر کا فاصلہ ہے، جس کا بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ مجبوری میں دور سے کیا جا سکتا ہے۔ حجر اسماعیل کے باہر سے ضروری ہے کہ حجر اسماعیل کو طواف میں شامل کریں، یعنی حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں۔ اگر کعبہ اور حجر اسماعیل کے درمیان میں شارٹ کٹ جو ہے وہ کر لیا طواف، تو طواف باطل ہے۔ حجر اسماعیل کا دروازہ کھلا ہے، آپ وہیں سے نکل کے شارٹ کٹ کرنے لگے تو یہ غلط ہے۔ طواف کے درمیان میں جو ہے حجر اسماعیل کو چھونا یا اس پر ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ یعنی کعبے کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن حجر اسماعیل کو اگر ہاتھ لگ جائے تو نہ کرنا اچھا ہے، حرام نہیں ہے۔ صرف خوئی صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اور کعبے کے تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا چھوٹی سی دیوار جس پر پولیس والے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دیوار ہے شازوان، زمین سے ملی ہوئی کعبے کی ترچھی دیوار ایسے سلوپ والی ہوتی ہے، اور اس پر بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ بعض جگہوں پر اتنی سیدھی ہے کہ انسان اس پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے۔ دوران طواف اس پر چلنا منع ہے، اس کے باہر سے طواف کرنا ضروری ہے۔ طواف کے درمیان میں کعبے کو ہاتھ لگانا نہ لگائیں تو اچھا ہے، حرام نہیں ہے۔ بہرحال اس صورت میں آگے نہ بڑھیں ورنہ طواف متاثر ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مجبور ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ویل چیئر پہ طواف کر سکتے ہیں، مجبوری نہیں ہے تو بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ویل چیئر پہ، مگر شرط یہ ہے کہ آپ خود اس حرکت میں کوئی اور اسے نہ چلائے۔ یعنی اگر وہ جو ہے وہ چلانے والا بھی طواف کر رہا ہے تو یہ نہ چلائے، بہتر ہے کہ خود آپ حرکت کر رہے ہیں تو بہتر ہے۔ اوپر کے خاص طریقے سے اوپر کی منزل فرسٹ فلور میں جو کعبے کی چھت سے اوپر نہیں ہے تو اس پر طواف صحیح ہے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلی منزل جو ہے وہ کعبے سے اوپر ہے تو نہیں ہے، کعبے سے نیچے ہے، کعبہ اوپر ہے تو اوپر جو ہے وہ طواف صحیح ہے، جو ویل چیئر والوں کے لیے اب رکھ دیا گیا ہے کہ ویل چیئر لے کے اوپر سے طواف کیا جا سکتا ہے۔ طواف کے دوران دھکا لگے تو کیا کریں؟ طواف کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، خود آپ دھکا نہ لگائیے، پتہ نہیں طواف میں کون کون سی شخصیتیں ہیں، دھکا لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ خاص طریقے سے عام طریقے سے طواف میں کوئی اثر نہیں ہے، اگر بے اختیاری آگے بڑھ گئے ہیں تو پیچھے ہٹ کے اپنا حصہ، کبھی کبھی انسان دھکے سے آگے نکل گیا بے اختیاری میں تو تھوڑا سا پیچھے چلے، پلٹے نہیں کعبے کی طرف یا چہرہ نہ پلٹے، بلکہ اگر پیچھے 2-4 قدم آ سکتا ہے تو آئے اور پھر اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ طواف کے درمیان میں مکروہ کیا ہے؟ بات کرنا۔ اب 2-4 آدمی مل گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں، کھانا پینا، ہنسنا مسکرانا، شعر پڑھنا، یہ سب مکروہ۔ طواف کے درمیان خوف خدا سے گریہ کرنا جائز بلکہ بہت پسندیدہ ہے، انسان خوف خدا میں روئے۔ طواف کے درمیان دعا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا بہت اچھا ہے مگر واجب نہیں۔ کوشش کریں کہ طواف کے دوران دوسرے کو اذیت نہ ہو، خاص طور سے طواف شروع اور ختم کرتے وقت اس کا خیال رکھیں۔ ہم شروع کر رہے ہیں تو کیسے داخل ہوتے ہیں کہ دوسرے کے طواف پریشان ہوتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے دوسروں کی اور دھکا مکی لگتا ہے۔ جب طواف سے نکلنے لگتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ دوسرے کو ڈسٹرب اور اذیت نہ دیں۔ یہ ہے طواف، اور طواف کی شرطوں میں بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔